کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چھو لے۔ جناب مہمان گرامی، اساتذہ اکرام اور یہاں بیٹھے میرے اعزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں، اس کا عنوان ہے امن اور استحکام ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جناب ساتھ، ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہونا چاہیے، یا آخر استحکام کیوں نہیں ہے، یا پھر اپنی نظریں حکومت کی طرف یا کسی اور کی طرف کر لیتے ہیں کہ وہ آخر اسے سنبھال لیں۔ حاضرین محفل، آج میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہوں، کیا ایک شخص پورا گھر بنا سکتا ہے؟ کیا ایک استاد پوری نسل کو تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر پورے شہر کو صحت مند کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ بڑے کاموں کے لیے بہت سے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور امن سب سے بڑا کام ہے۔ امن اور استحکام پوری قوم کی ضرورت ہے۔ یاد رہے، امن صرف جنگ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ امن یہ بھی ہے کہ ہم گھر سے یونیورسٹی تک آ سکیں، کاروبار، تجارت، ملازمت کر سکیں۔ اور استحکام کیا ہے؟ استحکام یہ ہے کہ ہر ایک شخص صبح اپنے کام پر اس یقین پہ جائے کہ کل اس کی محنت تباہ نہیں ہوگی۔ خود پہ ایک آثار فصیلوں میں من ڈھونڈ امن دلیلوں میں، جو پہلے لاکھوں میلوں میں، جسے انسانوں سے ہو ڈرنا، اس آگ کو روشن مت کرنا۔ یہ خون کوئی سستا تو نہیں، جائیں گے کہاں، کوئی رستہ تو نہیں، یہ دنیا میں کوئی بستا تو نہیں، جسے انسانوں سے ہو جل مرنا۔ اچھا نہیں انسانوں سے جل مرنا، خدایا اس آگ کو روشن مت کرنا، اس آگ کو روشن مت کرنا۔ جناب ساتھ، امن اور استحکام یہ ہے کہ ہم سیاست، مذہب پر تنقید برائے اصلاح کریں، اور اس کے باوجود ہم سب مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو برداشت کریں، تاکہ معاشرے میں امن، رواداری، صبر اور برداشت قائم رہے۔ اس لیے امن اور استحکام پوری قوم کی ضرورت ہے۔ سرگرمیوں پر بے شک غیر ذمہ داری تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن اس کا خاتمہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے ملک کے تمام فیصلے ساز، عام و خاص امن اور استحکام کو اولین ترجیح بنائیں، کہ ان راہوں سے واپس لوٹ آؤ جہاں تاریخ اندھیروں کے سوا کچھ نہیں، اور روشنیوں کو بجھا دو، جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی ناگے بن کے پنکارے، جہاں زمین ناگے چیز کے سودے ہو جان بک جائیں۔ وہ معاشرہ نہیں، وہ ادارہ نہیں، وہ تعلیم نہیں، وہ قوم نہیں، وہ امن نہیں، وہ ریاست نہیں، وہ سیاست نہیں، وہ مذہب نہیں، وہ لیڈر نہیں۔ سب علومات، جب ادارے مضبوط ہوں گے تو لوگ خود انصاف لینے کے بجائے ان پر اعتماد کریں گے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ قوانین بنائے، جاتی انصاف فراہم کرے، اور شہریوں کو برابر تحفظ حقوق فراہم کرے۔ امن اور استحکام صرف تقاریر یا نعروں سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ ریاست کو ماں بن کر اپنے شہریوں کی کفالت کرنی ہوگی، اس کا احترام کرنا ہوگا۔ وہ ورنہ ہم یوں ہی دن مناتے رہیں گے، تقاریر پہ تقاریر کرتے رہیں گے، لیکن ناانصافی قائم و دائم رہے گی۔ سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، ارے صاحب علاج آپ نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ اکرام اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کی اور اس کی کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اختلافات خطرناک ہیں تو وہ لڑیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اختلافات فطری ہیں تو وہ بات چیت کریں گے۔ الفاظ فساد بھی پھیلا سکتے ہیں اور انہیں روک بھی سکتے ہیں، اس لیے یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں کیا ہم سوشل میڈیا میں کوئی افواہ پھیلاتے ہیں یا پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی زبان پر نفرت انگیز بات کرتے ہیں یا دوسروں کی بات سنتے ہیں؟ کیا ہم سڑک پر کچرا پھینک کر پھر نظام کو الزام دیتے ہیں یا اپنی ذمہ داری خود لیتے ہیں؟ صدر الوقار